बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर एक और ऑडियो आई है। इस ऑडियो में इमरान खान साहब एक और ख़ातून हैं। जो गुफ्तगू से पता चल रहा है वो ये कि ये जो ख़ातून हैं दूसरे एंड पर, ये आयला मलिक हैं। ये सुमैरा मलिक की बहन है। और आयला मलिक जब दुनिया न्यूज़ लॉन्च हुआ था उसके कुछ अर्से बाद इन्होंने दुनिया न्यूज़ पर एक पॉलिटिकल शो भी किया था। गुफ्तगू में वो किसी इंटरव्यू का हवाला भी दे रही हैं। अब इस ऑडियो पर बात ना करना, यानी इमरान खान साहब के मुखालिफिन की ज़ुबैर साहब की वीडियो आ जाए तो उस पर बात करना, किसी और की ऑडियो आ जाए तो उस पर बात करना, इमरान खान साहब की ऑडियो आ जाए तो उस पर बात करना, शहबाज शरीफ मरियम की ऑडियो आ जाए उस पर बात करना, इस पर बात ना करना, ये ज़्यादती होगी। ये ज़्यादती मुझे नहीं करनी। इसलिए मुझे इस वीडियो पर, इस ऑडियो पर माफ़ कीजिएगा, आपसे इस वीडियो में बात करनी है। पहले जो सुब ऑडियो आई थी, उस ऑडियो का कंटेंट सुनकर मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ टैंपरिंग की गई है, वो फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। मैंने ये जजमेंट आपको इससे पिछली वीडियो में दी थी। इस ऑडियो को सुनकर, इसमें जो कुछ है, और ये 13 मिनट से कुछ जायद की ऑडियो है, इसको सुनकर मैं अगर आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये मेरी राय में ओरिजिनल है या फेक है, तो मुझे ये फेक नहीं लगी। इन खातून के साथ, आयला मलिक के साथ, मैंने दुनिया न्यूज़ में कुछ वक्त काम कर रखा है और मैं इनको सुन चुका हूँ। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें हैं और इमरान खान साहब को हम क्या, पूरी दुनिया ही रोज़ाना सुनती है, तो इमरान खान साहब को भी हमने सुन रखा है। कोई भी सुनेगा इस ऑडियो को जो 13 मिनट 35 सेकंड है, तो वो सुनकर मुझे ये लगता है, कम अज़ कम, वो क्या कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि कम अज़ कम ये फेक नहीं है। अब दूसरा ये कि क्या ये ओरिजिनल है, तो जब मैं ये कह रहा हूं मुझे फेक नहीं लगती तो मुझे ओरिजिनल लगती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान खुद इस पर क्या कहते हैं? जो पहले ऑडियो आई उस पर तो पीटीआई ने कहा कि टैंपर्ड है, मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड की गई, रिकॉर्ड करने के बाद जोड़कर जारी कर दी गई, टैंपर्ड है। ये क्या है, कैसी है? अभी पीटीआई का मौक़िफ़ इस सिलसिले में आना बाकी है। वो मौक़िफ़ हमारे सामने आएगा तो हम उस पर बात कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ अभी आई है सामने, उस चीज़ को सुनने के बाद कम अज़ कम अभी तक मुझे कोई रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले में नज़र नहीं आया है। मैं एक और चीज़ देख रहा था। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस ऑडियो का जो कंटेंट है, उस ऑडियो के कंटेंट को आप सुने तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत खुशगवार नहीं है, बल्कि नागवार हैं, काबिल एतराज़ हैं। और अगर आप ये कहें कि किसी की निजी ज़िंदगी है, तो हाँ है निजी ज़िंदगी, लेकिन जब आप इस लेवल पर पब्लिक फिगर, एक पार्टी के हेड के तौर पर, साबिक़ वज़ीर आज़म, नौजवानों के लिए रोल मॉडल, इस जगह पहुँच जाते हैं, तो फिर इस चीज़ को उस तरह से नहीं देखा जा सकता। साफ बात है। यानी इमरान खान साहब ने रजत शर्मा का, वो जो आपकी अदालत प्रोग्राम होता है इंडिया में, उस प्रोग्राम में एक बार बात की थी इमरान खान साहब से। एक नौजवान खातून ने, एक बच्ची ने पूछा कि आप नौजवानों को बड़ा लेक्चर करते हैं अखलाकियात पे, आपकी खुद जो ज़िंदगी रही है वो बड़ी रंगीन रही है, आज आप उसके नुकसानात पे बड़ी बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने हंसते हुए जवाब दिया था इंडिया में बैठकर कि मैं उसके नुकसानात जानता हूँ तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। उसमें से बहुत सी चीज़ों पर इमरान खान साहब ने कभी डिनाई नहीं किया। इस ऑडियो में जो चीज़ें हैं, ये जो है इन पर अभी हमारे सामने मौक़िफ़ आना बाकी है। इसलिए मैं इसको मुबैना का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाते हुए, मगर इमरान खान साहब का, उनकी जमात का जवाब सामने आना चाहिए। एक क्लियर बात। दूसरा, इस ऑडियो को अगर आप सुने तो फिर आपको एक और चीज़ मालूम होती है, वो ये कि हमारे यहाँ ऐसी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने की जो सलाहियत है वो मुमकिन तौर पर 2 इदारों के पास है। पाकिस्तान में ऐसी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने की सलाहियत 2 इदारों के पास है। यानी या तो वो जो कंपनी है जो सर्विसेज देती है वो खुद रिकॉर्ड कर ले किसी की ऑडियो, या फिर ये जो 2 इदारे हैं ये रिकॉर्ड कर लें किसी की ऑडियो। तो तीनों सूरतों में ये प्रिवेसी की वायलेशन है, किसी शख्स की निजी ज़िंदगी, उसकी निजी आज़ादी, शख्सी आज़ादी, उसकी वायलेशन है। तो ये करना, ये क्यों दुरुस्त है? ये करना इदारों की जानिब से ये कैसा अमल है? 2,
کیا یہ کرنا چاہیے؟ 3 یہ کرنے کا اختیار کیوں ہے؟ 4 یہ ان کے جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری جو بھی ہے یہ نہیں ہے، تو وہ یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ 5 اور پھر اگر یہ خلاف ورزی ہے قانون کی تو ہم سیاستدان کا تو گریبان پکڑ لیں گے، ہم پوچھ لیں گے کیا بات کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ لیکن کیا ہم میں سے ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں اور ہم خود کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے، یہ کیسے کیا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں اس کام کی تو تنخواہ نہیں ملتی، لیکن یہ ہمارے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور یہ رک جائے گا۔ میں اور آپ کوئی بھی اس چیز کو گارنٹی نہیں کر سکتا، جو گارنٹی کر سکتے ہیں ہماری عدالتیں، دیگر ادارے جو شہری حقوق کا تحفظ کریں گے، وہ بھی اس چیز کو گارنٹی نہیں کر سکتے۔ یعنی میرے سامنے آڈیو آئے نا، میں چاہوں گا میرے سامنے آڈیو آئے اور یہ وائلیشن کرتے ہوئے آڈیو لے آئیں، آڈیو لے آئیں جب ہمیں پتا چلے کہ سری محل کرپشن کے پیسوں سے بنایا گیا، اس کی آڈیوز ہیں۔ لندن میں یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، اس کے معاملے میں کیا کچھ ہوا ہے، اس کی آڈیوز ہیں۔ یہ جو کک بیکس لیے جاتے ہیں، کرپشن کمیشن، یہ اس کی آڈیوز ہیں، اس کی ویڈیوز ہیں۔ ایک رانا مشہود کی ویڈیو آئی تھی، اس سے بھی وہ جان چھڑا لی۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس سے بھی جان چھڑا لی، اس کی آڈیوز ہیں، اس کی ویڈیوز ہیں۔ پھر وہ جو خیبر پختونخوا میں اپنا ووٹ، اپنا ایمان بیچ رہے تھے، بیٹھ کے نوٹوں کی گڈیاں لگا کے بیگز میں بھر رہے تھے، اس کی ہمارے سامنے ویڈیوز ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے آئیں یہ چیزیں، وہاں سے آئیں تو ہمیں پتہ بھی چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ہم فخر کریں کہ یار زبردست، آپ نے سٹنگ آپریشن کیا، نکال کے رکھ دیا ہمارے سامنے سب کچھ، بہترین کام ہے۔ اور پھر اس کو کوئی کہے کہ جی یہ میری نجی زندگی ہے، تو کوئی بھی برا نہیں منائے گا۔ مطلب کیوں برا منائے گا کوئی؟ آپ کے جاب ڈسکرپشن نہ اس کے باوجود بھی آپ نکال کے لے آئے، بہترین کام ہے، ہمارا انٹیلیجنس بیورو نکال کے لے آئے۔ مگر یہ جو ہے، یہ جب کام ہی نہیں ہے تو پھر یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ نے کر لیا، کر کے رکھ لیا، رکھ کے سینت کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب استعمال کرنا تھا، جب کسی ارادے سے، کسی عزم سے روکنا تھا، کسی پولیٹیکل موو سے روکنا تھا، تب آپ نے جاری کر دیا۔ پہلے 2 آڈیوز جاری کی، پھر اس کے بعد ایک 13 منٹ کی آڈیو جاری کر دی، اور ٹھیک ٹھاک مواد جاری کر دیا۔ اور کب جاری کر دیا؟ جب ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس پولیٹیکل موومنٹ کے موقع پر جاری کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان آڈیوز کو جاری کرنے کا مقصد وہاں سے روکنا ہے۔ تو اب تو سامنے والے کو چاہیے وہ کہے یار یہ میری نجی زندگی کا معاملہ تھا، صحیح تھا، غلط تھا، اپنے لوگوں کو میں خود بتا دوں گا۔ لیکن اس معاملے میں میں اب آپ کی بات نہیں سن رہا، لیکن پھر یہ اس کے لیے میسج ہوتا ہے کہ ابھی مزید بھی کچھ مال پڑا ہے، وہ مال بھی سامنے آ جائے گا۔ تو یہ کام تو ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی کرپشن کی آڈیوز آئیں، ویڈیوز آئیں، مال پکڑنے کی ویڈیوز اور آڈیوز آئیں، بہترین، ہم سلام پیش کریں گے۔ یہ چسکے لے لیں گے لوگ، چسکے لے کے پھر بھول جائیں گے۔ ان سے بیانیے نہیں بنتے، ان سے لوگ مانتے نہیں ہیں، ان سے لوگ ووٹوں کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے نظیر کے کیس میں دیکھ لیا، دیگر کیسز میں دیکھ لیا، تو ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو ان سے فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جس کے پیچھے چل پڑیں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ لوگوں کو چاہیے بہادر آدمی جو ان کے درمیان کھڑا ہو، جو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ نہیں چاہیے لوگوں کو۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں مزید کیا ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کے منہ سے نکل گیا سچ۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حکومتیں، تمام ادارے اس پاگل کو روکنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی روکنا چاہتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی روکنا چاہتی ہے کہ عمران خان کو روکا جائے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی کہا خاور گھمن کو، چودھری غلام حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے، کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اسمبلیاں چلتی رہیں، مدت پوری کریں۔ تو یہ تو پولیٹیکل موو ہے، اس پولیٹیکل موو میں اپنے مخالفین کو گھیرو، گھیر کے ان کو مجبور کرو انتخابات پہ۔ کیوں چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کیوں چاہتے ہیں لوگ؟ کوئی شخص اپنی سیاسی موو کر رہا ہے، اسے کرنے دیجیے، یہ اس کی مرضی ہے، اسے نہ روکا جائے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوگا۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ان آڈیوز کا، ویڈیوز کا استعمال کر کے کسی کو مجبور کرنا، کسی موقع پہ جاری کرنا، یہ سلسلہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں غیر سیاسی ہیں تو پھر یہ تو سیاسی عمل ہے۔
یہ کیوں ہے؟ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے ان حالات میں ہو کیا رہا ہے. یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں فہد حسین صاحب یہ صحافی تھے, اب یہ سیاسی حکومت کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں. پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں, تو پھر مونس کو آپ اسپیکر بنائیے, پی ڈی ایم کا اسپیکر. اور اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ سالک کو, طارق بشیر چیمہ کو عہدے دے چکے ہیں, باقی لوگوں کو بھی بانٹے. مطلب آپ کو کیا لگا؟ آپ نے ضرورت پڑنے پر وہ جو ہوتا ہے گدھے کو باپ بنا لینا, وہ والے کام کرنے, تو جو چاہیں کرتے رہیں. پھر آپ کہتے ہیں نیچے تصویر میں لکھا ہوا ہے عمران خان وقت اور ضرورت کے مطابق رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کا گرگٹ تو یہ ہیں, رنگ تو یہ بدل رہے ہیں, پالیسی تو یہ بدل رہے ہیں, تھوک کے تو یہ چاٹ رہے ہیں, جسے فہد حسین صاحب بڑے فخر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اپنی اداؤں پہ خود غور نہیں کریں گے, دوسروں کو کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ سے اصل میں اس وقت وہ شخص سنبھالا نہیں جا رہا. اب آپ اس کا بازو مروڑنے کے لیے دیگر دوستوں کو ساتھ ملا کے کوششیں کر رہے ہیں. کریں, کر کے دیکھ لیں. اس کو آزمانے کا بہترین طریقہ یہ کہ الیکشن میں جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں. ایسے پتہ نہیں چلے گا. دوسرا, جب میں اس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ جن کا کام نہیں ہے ان آڈیوز کو جاری کرنا, رکھنا, بنانا, ریکارڈ کرنا, سامنے لانا, ان کا جو کام ہے اس کام پر ہم فخر کریں گے, دل و جان سے فخر کریں گے. انہوں نے بنو میں جو جہنم واصل کیے جانے کے قابل تھے انہیں جہنم واصل کیا. 2 شہادتوں کی خواجہ آصف صاحب نے ہمیں خبر دی, اور ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پھولوں کی طرح اپنے سینے سے لگایا گولیوں کو, زخموں کو, اور ہمیں محفوظ بنایا. ان کو سلام ہے. لیکن جو کام ہے کرنے کا وہ کام کیا جائے تو داد تحسین, ہماری جان قربان. جو کام کرنے کا نہیں ہے اس پر اعتراض تو ہم کم از کم اٹھا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.